مقام مصطفیٰ. تو بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا، فرمایا نبیوں میں تمہیں مقام نبوت، میں تمہیں رسالت، شریعت، عظمت، مقام دوں گا، لیکن ثم جاءکم رسول، جب میرا رسول آئے فرمایا پھر اپنی نبوت پہ مان نہ کرنا، رسالت پہ مان نہ کرنا، شریعت پہ مان نہ کرنا، فرمایا میرے محبوب پہ ایمان لے آنا، میرے محبوب پہ ایمان لے آنا. حضرات گرامی، المستدرک میں اور بخاری میں، دیگر صحاح ستہ کی کتب میں، اور امام عبدالرزاق نے جو امام بخاری کے دادا استاد ہیں، انہوں نے یہ حدیث کو نقل کیا کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ آئے 300 سال روتے رہے، 300 سال روتے رہے، دعائیں کرتے رہے مولا میری توبہ کو قبول کر لے. 300 سال جواب نہیں آتا، خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، لیکن 300 سال کے بعد اس روایت کے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا اس نام کے صدقے معاف کر دے جو نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس یہ واسطہ دینا تھا. اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا، اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا. اللہ اکبر. قاضی ایاز محدث سے جناب والا محدث اعظم ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ رب کعبہ نے پوچھا اے آدم جی یہ تو بتا کہ تیرا اس نام والے کے ساتھ تعارف کہاں ہوا، تو نے کہاں پہ دیکھا، تجھے کس طرح علم ہوا، اور اتنی دیر کے بعد تجھے خیال کیسے آ گیا، یہ تو بتا. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کی. اور پھر انوار محمدی میں نے یہ پڑھا کہ اللہ پاک نے کہا انوار محمدی والا، اور پھر وہ غیر مقلد یہ لکھتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اے آدم جی نام اتنا بڑا کام اتنا چھوٹا. کیا دو سبحان اللہ. فرمایا نام اتنا بڑا کام اتنا چھوٹا. کہا کہ اب حضرت قاضی ایاز کہتے ہیں اللہ پاک نے پوچھا کہ اے آدم جی بتا تو صحیح تیرا تعارف کیسے ہوا، تو نے دیکھا کہاں پہ ہے، تیری ملاقات کہاں پہ ہوئی. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا جب تو نے میری تخلیق کی نا، میں نے آسمان کی طرف نگاہ ڈالی تو وہاں پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرت آدم کہتے ہیں میں نے دوسرے آسمان پہ نگاہ ڈالی، یہی کلمہ لکھا تھا. تیسرے آسمان پہ نگاہ ڈالی، یہی کلمہ لکھا تھا. چوتھے آسمان پہ نگاہ ڈالی، یہی کلمہ لکھا تھا. پانچویں آسمان پہ نگاہ ڈالی، یہی کلمہ لکھا تھا. ساتویں آسمان پہ نگاہ ڈالی، یہی کلمہ لکھا تھا. حضرت آدم کہتے ہیں کہ مولا میں جنت میں داخل ہونے لگا، میں نے جنت کے بڑے دروازے پہ دیکھا تو یہی کلمہ لکھا ہوا تھا. حضرت آدم کہتے ہیں میں جنت میں داخل ہو گیا، میں نے جنت کی حور و غلمان کی پیشانیوں پہ دیکھا، یہی کلمہ لکھا ہوا تھا. میں نے درختوں کے پتوں پہ دیکھا تو یہی کلمہ لکھا ہوا تھا. حضرت آدم کہتے ہیں میں نے سدرہ پہ دیکھا تو یہی کلمہ لکھا ہوا تھا. میں نے بیت المعمور پہ دیکھا تو یہی کلمہ لکھا ہوا تھا. میں نے ساق عرش پہ دیکھا تو یہی کلمہ لکھا ہوا تھا. حضرت آدم نے کہا مولا تو نے تو مجھے پوچھا کہ تیرا تعارف کہاں ہوا، تو نے کہاں سے تیری ملاقات ہوئی، تو نے کیسے پہچانا. مولا اب تو ہی بتا دے کہ یہ نام والا کون ہے. تخلیق پہلے میری کی ہے اور نام کسی اور کا لکھا ہوا ہے، یہ نام والا کون ہے. رب کعبہ نے کہا آدم جی اگر یہ نام والا میں پیدا نہ کرتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. حضرات گرامی میں اپنی گفتگو کو اب سمیٹنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا یہ ذہن تھا کہ میں 3 آیات کے حوالے سے میلاد کا ذکر کروں، لیکن اب تفصیل میں نہیں جاتا. ایک آیت اللہ پاک فرماتا ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اس آیت میں اللہ نے مصطفیٰ کا میلاد بھی بیان کیا ہے اور میرے آقا کی سیرت کو بھی بیان کیا ہے، سیرت کو بھی بیان کیا ہے. فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا. یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام رب کے گھر میں بیت اللہ میں جب اللہ کا گھر بنایا، بیت اللہ بنایا، اللہ نے فرمایا کہ خلیل مانگ کیا مانگتا ہے، نہ اقتدار مانگا،
نہ عمر کی برکت مانگی، نہ کوئی اور اولاد مانگی، نہ کوئی وقتی طور پہ بیٹے کی دعا کی، عرض کی مولا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ یہ گھر تیرا میں نے بنا دیا ہے، اب اس کو کتوں سے پاک کرنے والا رسول تو بھیج دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول تو بھیج دے۔ اس میں اللہ نے حضور کے میلاد کا ذکر کیا ہے، اور پھر اللہ پاک نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ رسول بھیج مولا جو ان پہ تیری آیات کی تلاوت کرے، تیری آیات کی تلاوت کرے۔ یہاں پہ ایک بات قابل توجہ ہے، ایک بات قابل توجہ ہے، آج کے دور کے اندر کوئی بہت بڑا پیر ہو، وہ پیر قرآن پاک کو پڑھنا، قرآن پاک پڑھانا توہین سمجھتا ہے، مصلی پہ کھڑا ہونا توہین سمجھتا ہے، تکبیر پڑھنا توہین سمجھتا ہے، اذان پڑھنا توہین سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ مولوی کا کام ہے، میرا منصب نہیں۔ لیکن یہاں پہ میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے آقا کی میلاد کے ذکر میں اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ حضرت ابراہیم نے وہ رسول بھیج جو آئے تو سورج کو اثر پہ پلٹ دے، جو آئے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، جو آئے تو آ کر درختوں کو کلمہ پڑھا دے، جو آئے تو آ کر وہ پانی پہ پتھروں کو چڑھا دے۔ یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ یا اللہ وہ رسول بھیج دے جو تیری آیات کی تلاوت کرنے والا ہو اور تیری کتاب کا علم سکھانے والا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ۔ جو آئے تو تیری کتاب کا علم بھی سکھانے والا ہو، اور جس کے پاس اگر ناپاک آئے تو وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک بھی کر دے، ان کو پاک بھی کر دے۔ تو یہ بھی میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہے کہ اللہ نے حضور کے آنے کا ذکر قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے، اور اللہ پاک نے بیت اللہ میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے۔ اور پھر قابل توجہ بات ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پہ قدم رکھا، اللہ نے قرآن میں کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، فرمایا کہ ہم نے اس پتھر کو مقام مصلی بنا دیا ہے۔ کعبے میں وہ پتھر موجود ہے، آج بھی حاجی جب جاتے ہیں تو اس پتھر پہ نفل پڑھتے ہیں، اس مقام پہ اللہ کہتا ہے پورے کعبے سے میں اس مقام پہ جو نفل پڑھے میں اس کو زیادہ اجر عطا فرماتا ہوں۔ اب بات قابل توجہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے اگر قدم لگے تو مقام ابراہیم بنتا ہے، اگر حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم لگے تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا یہ صفا اور مروہ یہ میری نشانیاں ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا کہ ان نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ لیکن اللہ نے حضرت حاجرہ کے قدم لگے تو ان پہاڑیوں کو عظمت دے دی، حضرت ابراہیم کے قدم لگے تو اللہ نے پتھر کو برکت دے دی، حضرت اسماعیل کے قدم لگے اللہ نے وہ پانی کو برکت دے دی۔ لیکن آؤ میں تمہیں اپنے آقا کی عظمت بیان کر رہا ہوں، میں مقام مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں، میں اللہ کے محبوب کی شان کو بیان کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، رب نے فرمایا کہ مجھے مکہ کے شہر کی قسم ہے، مجھے مکہ کے شہر کی قسم ہے۔ مولا تو نے مکہ کے شہر کی قسم کیوں اٹھائی؟ یہاں پہ تیرا گھر ہے، آب زمزم ہے، حجر اسود ہے، صفا مروہ ہے۔ رب نے فرمایا نہ میں تو اس شہر کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ اس شہر میں میرے محبوب کا میلاد ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ۔ فرمایا اس شہر میں محبوب کا میلاد ہوا، اور جس شہر میں میرے آقا کے قدم لگے، اگر نبی حضرت سیدنا ابراہیم کا قدم لگے تو ایک پتھر کو برکت ملتی ہے۔ لیکن مصطفیٰ کریم جب مکے میں آتے ہیں تو خدا پورے مکے کی قسمیں اٹھا رہا ہے، سبحان اللہ، پورے مکے کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ حضرات گرامی، میرے آقا کریم صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने वालों, कुरान पाक की एक आयत और पढ़ता हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ये बात हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत के सामने की। फरमाया कि मैं तुम्हें एक खुशखबरी न सुनाऊं। उम्मत ने पूछा ईसा अलैहिस्सलाम बताओ तो सही। फरमाया मेरे बाद एक रसूल आएगा। उन्होंने कहा आप भी तो रसूल हैं। फरमाया हाँ मैं भी रसूल हूँ, लेकिन वो रसूल अजमतों वाला है, वो रसूल इतनी इज्जतों वाला है, इतने मकाम वाला है। अल्लाह ने तो हमें भेजा है उस महबूब की आमद का ऐलान करने के लिए। फरमाया मेरे बाद वो रसूल आएगा। अब उम्मत ने पूछा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जरा ये तो बताइए कि उनका नाम क्या होगा। आपने फरमाया इस्मुहु अहमद। फरमाया उनका नाम अहमद होगा। सुभान अल्लाह। उनका नाम क्या होगा बोलो? अहमद होगा। अब फिर थोड़ा सा पीछे ले चलूं आपको, फिर थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलूं, जरा ख्याल करना। मैंने जहां से बात शुरू की है वह वहां पे आपको ले जाना चाहता हूं। अब अल्लाह पाक ने वईज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन कहा। फरमाया कि ए नबियों, ए महबूब, हमने जब नबियों से वादा लिया वो वक्त को याद करो। मैंने ये कहा कि महबूब पहले भी थे नबियों की इस वादे से। महबूब को अल्लाह ने कायनात के वजूद से पहले पैदा किया। वो महबूब थे, अल्लाह मोहिब था, वो मतलूब थे, अल्लाह तालिब था। अब इस आयत के अंदर जिसमें अल्लाह फरमाता है इस्मुहु अहमद, अहमद का माना क्या होता है? सबसे ज्यादा हमद बयान करने वाला। बोलो बोलो, अहमद का माना क्या होता है? सबसे ज्यादा हमद बयान करने वाला। अब मेरा सवाल है, जरा बिल्कुल किसी पे कोई अटैक नहीं, जरा खुद अपनी अकल से ये बात का जवाब दे कि 63 साल वाला सबसे ज्यादा हमद बयान करता है या जिसने 950 साल तबलीग की हो वो सबसे ज्यादा हमद बयान करने वाला है, या जिसकी उम्र मेरे हुजूर से ज्यादा हो? तो ये बिल्कुल बड़ी पक्की बात है कि हजरत आदम की उम्र हुजूर से ज्यादा है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र मेरे हुजूर से ज्यादा है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा है। तो अब कोई एतराज कर दे भाई अहमद के हकदार तो हजरत नूह हैं, हजरत मूसा हैं, हजरत इब्राहिम हैं, हजरत याहया हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम हैं। तो इसका जवाब तुम क्या दोगे? अगर फकत ये मानोगे कि हुजूर की उम्र 63 साल है, अगर ये मानोगे तो इसका जवाब तुम नहीं दे सकते। अगर अकीदा ये है, अगर अकीदा ये है कि मुस्तफा तो खुदा की हमद उस वक्त से बयान कर रहे हैं कि जब ना हजरत आदम थे और ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। नाराए तकबीर।